احتساب ہونا چاہیے۔ اگر مجھے عوام نے منتخب کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو میرا پہلا کام ہی یہی ہوگا کہ میں نکیاں روڈ کے اوپر احتساب کے لیے احتساب کرواؤں اور وہاں کی انکوائری ہو، تاکہ سنور شہید کی روح کو سکون مل سکے کہ جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا اس کا روڈ اس کے نام سے بھی نہ منسوب ہوا، بلکہ اس کے اوپر کرپشن در کرپشن ہوتی رہی۔ لہٰذا کرپشن کے اس معاملے کو سخت خلاف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد احمد، آپ کی آواز پروگرام کے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، پاکستان آرمی میں بطور سپاہی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور سابقہ کونسلر رہ چکے ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، جناب دلفراز خان سوادی صاحب۔ دلفراز خان سوادی صاحب، آپ کی آواز پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سجاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام آپ کی آواز میں انوائٹ کیا، اور اس سے بڑھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کے میں اکثر پروگرام دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ جیسے نوجوان ہمارے علاقے میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ہمارا علاقہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ دلفراز خان سوادی صاحب، آپ غریب اللہ سے پہلے الیکشن جیتے تھے، اس بار آپ نکیاں جرید سے الیکشن کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ سجاد بھائی، آپ نے پوچھا کہ نکیاں جرید سے ہی میں الیکشن کیوں لڑنا چاہتا ہوں، تو سجاد بھائی میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ کا شاید یہ مقصد تھا کہ آپ گڑھی حبیب اللہ سے الیکشن جیتے ہوئے تھے، آپ کے پاس سیٹ تھی، آپ نے گڑھی حبیب اللہ میں کام کیے، میری کارکردگی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، تو پھر جیتی ہوئی سیٹ جہاں ایک علاقے میں آپ نے کام کیے، وہاں سے چھوڑ کر آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میری غیور عوام نکیاں کی، جو میری آن، میری شان، میرے جان ہیں، ان کے لیے میرا جینا مرنا ہے۔ فوجی آدمی کا ماٹو ہوتا ہے کہ وطن عزیز کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر بارڈر کے اوپر لڑتا ہے اور جان کی قربانی بھی دے دیتا ہے، اپنے اہل عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وطن کے اندر آ جائے تو اسی جذبہ ایمانی سے اگر مخلوق خدا کی مخلوق کی خدمت کرے تو اسے کہتے ہیں فوجی۔ میرا گزشتہ 5 سال کے ٹرن میں، 4 سال کے ٹرن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اگر کسی نے رات کے 12 بجے بھی آواز دی ہے تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں رات کے 12 بجے ان کے پاس پہنچوں، چونکہ ممبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکمران ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح سادہ الفاظوں میں آپ ممبر کا مطلب نکالیں، ممبر کا معنی نکالیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے عوام کے خادم مقرر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی پہلے سے ہی ایڈوانس تنخواہ حاصل کر لیتے ہیں ووٹ کی صورت میں، تو پھر خدمت کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے عوام کی۔ تو نکیاں کے عوام کو آج دن تک میرے علم و یقین کے مطابق ایسا نمائندہ کوئی بھی نہیں ملا۔ میرے عوام دن بدن مائیگریٹ ہو کر علاقے کو چھوڑ کر گڑھی حبیب اللہ، مانسیرا اور گردنوا میں آباد ہو رہے ہیں۔ وہ علاقہ جہاں رونقیں ہوا کرتی تھی، وہ علاقہ
جہاں پہ خوشیاں ہوتی تھی آج وہاں پہ جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میرے دل کے ارماں ہیں کہ میں اپنے علاقے میں ایسی فیسلٹی میسر کروں، اللہ کی مدد سے، آپ لوگوں کی مدد سے، عوام کی مدد سے، کہ دوبارہ سے یہی عوام اگر 100% تو نہیں کہہ سکتا، 50% کم از کم گرمیوں میں اپنے علاقوں میں جا کر آباد ہوں اور وہاں کے رونقیں بحال ہوں۔ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو نکیا جریت کی عوام کے لیے کیا کریں گے؟ نے پوچھا کہ جیت کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں جیت کر ایک پلیٹ فارم سے نکیوں کو اکٹھا کروں گا اور جرگے کے اندر جو تعصب یا عدالت کچہری تھانہ میں جس کے ساتھ 4 آدمی ہوتے ہیں تو ہمارے نمائندے اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حق سچ کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا نہ میں نے پہلے کبھی کیا اور نہ آئندہ کروں گا۔ چاہے ایک بندے کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے، اس نے ذاتی بھی ووٹ مجھے نہ دیا، لیکن حق سچ کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، بات حق کی کروں گا اور لوگوں کے اندر حق سچ کی عادت ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ بات حق کی ہونی چاہیے، تھانہ کچہری جرگہ کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ بیاڑی روڈ پر ابھی تک جتنا بھی کام ہوا ہے وہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے، ابھی کچھ فنڈ منظور ہوا ہے، آیا یہ آپ نے کروایا ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو صنعت شہر روڈ کے لیے امت شاہ صاحب نے ابھی بھی فنڈ کی منظوری دی ہے، اس سے پہلے بھی فنڈ منظور ہوئے لیکن یہ روڈ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابھی عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ اس روڈ کے جتنے بھی فنڈ منظور ہوئے اس کی انکوائری کروائی جائے۔ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو عوام کے اس مطالبے کی حمایت کریں گے؟ جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی سرخرو نہیں ہوا کرتی۔ اس منصوبے کی ابتدا سے ہمارے ایک نوجوان ساتھی بزرگ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے اہل و عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ آج دن تک ہمارے نمائندوں نے اس کے خاندان کے لیے کیا کیا جو عوام کے لیے کرتے، اس خاندان کے لیے کچھ بھی نہ کیا جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شاہدی کے بہرحال کم از کم ہمارے نمائندوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس روڈ کو ہی صنور شہید کے نام سے منسوب کر دیتے، لیکن ایسا آج دن تک نہیں ہوا اور میں انشاءاللہ العزیز صرف زبانی ہی نہیں کاغذی طور پر بھی صنور شہید روڈ کا نام کاغذوں کے اندر پوری کوشش کروں گا اور اس روڈ کا نام صنور شہید ہو۔ اس کے بعد آگے باڑی ٹو بیاڑی روڈ، وہ بوگریاں ٹو بیاڑی روڈ ہے جس کی فیس بک کے اوپر مووی موجود ہے، کس نے منظور کرایا یا ٹینڈر میں فوکل پرسن کون ہے، میں اور مشتاق خان موجود ہیں۔ اس مووی کے اندر بھی میرے پیج پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کیا۔ ایسے تو گڑھی حبیب اللہ کے اندر میرے کئی منصوبوں کے اوپر لوگوں نے تختیاں لگانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل جاء الحق ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق سچ کبھی چھپ نہیں سکتا،
اور باطل مٹنا ہے اور مٹ کر رہے گا۔ میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہے، حق سچ کی بات آج کل نہیں چھپتی اس سوشل میڈیا کے دور میں، اور آپ جیسے صافی حضراتوں نے کی بدولت یہ لوگوں کے اندر کافی طور پر آگاہی آ جاتی ہے۔ آپ نے دوسرا آگے سوال کیا کہ احتساب، میں فوجی ہوں، الیکشن سے پہلے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں عوام کا فلاح و بہبود والا، ترقیاتی کاموں والا ایک پیسہ بھی میرے پہ حرام ہے، اور آج بھی میری وہی قسم ہے۔ میرے جتنے بھی منصوبے ہوئے یا جن کا میں فوکل پرسن تھا، گڑھی حبیب اللہ کے اندر سیری نرال روڈ کی دیواریں پختگی، سیڑھیاں، ملا علادات خان روڈ، ملا اسی کے ساتھ دوسرا ہے اس کی نکاسی آب کی نالیاں اور گلیاں پختگی، لور سیری میں نکاسی آب یا کنویں، نالا پختگی اور دیگر کئی کام ہیں میرے۔ میں ان کی ADPs آپ کے اس پروگرام کے وسادت سے عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب چاہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایک پیسے کی بھی اس میں کرپشن ثابت ہو تو خدا کی قسم میں زندگی بھر الیکشن لڑنا تو کیا، کسی کے ساتھ الیکشن مہم بھی چلانے کے لیے بالکل نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی الیکشن لڑوں گا، اور نہ ہی سیاست میں آؤں گا اگر 1 روپے کی بھی کوئی کرپشن ثابت کر لے تو۔ احتساب ہونا چاہیے۔ اگر مجھے عوام نے منتخب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو میرا پہلا کام ہی یہی ہوگا کہ میں نکیاں روڈ کے اوپر احتساب کے لیے احتساب کرواؤں اور وہاں کی انکوائری ہو، تاکہ سنور شہید کی روح کو سکون مل سکے کہ جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا اس کا روڈ اس کے نام سے بھی نہ منسوب ہوا، بلکہ اس کے اوپر کرپشن در کرپشن ہوتی رہی۔ لہٰذا کرپشن کے اس معاملے کے میں سخت خلاف ہوں، اور کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، عوام کا پیسہ عوام کے کاموں پر لگنا چاہیے۔